کہ وہ کون سے خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں رمضان المبارک میں عرش سے معجزات کے دروازے کھلوا دیتی ہے اور ان کی من پسند چیز ان کے نصیب کا حصہ بنوا دیتی ہے، اور وہ کون سی ایسی 2 نشانیاں ہیں جو تمہارے ناممکن دعاؤں کی قبولیت اور پیش پاہاں کا باعث بنتی ہیں۔ تو سنو، جب اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں تمہارے ناممکن دعا قبول کرنے لگتا ہے تو اچانک یہ 2 نشانیاں تم پر ضرور ظاہر فرماتا ہے۔ یاد رکھو، کبھی کبھی رحمتیں اور دعاؤں کی قبولیت اللہ ایسے ذریعے سے بھیجتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں خالی ہاتھ رہ جانے والوں کی مدد عرش سے ایسے اتارتا ہے کہ فرش والے بھی حیران رہ جائیں۔ اللہ قرآن میں خود فرماتا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ، جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ اور یہ ہے سامان ضیافت ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ جانتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی قیمتی چیز عطا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اسی لیے اس کے نفس پر پہلے دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت، ٹھہراؤ اور کشادگی پیدا ہو سکے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تمہیں اپنی من پسند چیزوں کے حصول کے لیے کوئی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے تو اور خطرات تمہیں نظر آ رہے ہیں تو ان تکلیفوں اور نقصان کی بعد بھی برداشت کا رویہ قائم رکھو، اور اتنی تکلیفیں اور نقصان کے بعد بھی اگر برداشت کا رویہ قائم رکھتے ہو تو جان لو کہ تمہاری ایک کیفیت اشارہ کرتی ہے کہ عنقریب تم پر اپنا کن خاص کرنے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی، استغفار کو لازم پکڑا، تو اللہ عز و جل لازم اسے اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ جانتے ہو، ہر وہ درد جو تم سہتے ہو، ہر وہ خوف جو تمہارے دل کو اپنے گردش میں لے کر رکھے ہوئے ہے، ہر وہ فکر جو تمہیں رات بھر جگائے رکھتی ہے، ہر وہ نقصان جس پر آج تم غمگین ہو جا رہے ہو، وہ چیز جسے تم سنبھال نہیں سکتے، نہ جو تمہارے اختیار اختیار سے باہر ہو، اسے ایک بار رب العالمین پر چھوڑ کر دیکھو۔ اگر آج اللہ تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو گمان سے بڑھ کر حاصل کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت اور اس کی مہربانی تم پر بے حد حصول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پر سب کچھ چھوڑ کر اس کے فیصلوں پر یقین کر کے دیکھو، وہ تمہاری ہر چاہت کو پورا کرنے پر قادر ہے۔ اگر آج تم کسی دعا کی شدت سے منتظر ہو تو سنو، تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کر دل سے دعا مانگو، کیونکہ یہ ایسے 3 دل ملتے ہیں جس میں قرآن مجید کا دل، رات کا دل اور انسان کا دل، اور ان تینوں دلوں کا ایک ساتھ ملنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے بار بار مانگی گئی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں تو سنو، تم جتنی بار اللہ سے دعا کرتے ہو نا، اللہ اتنی بار مدد کے اسباب بناتا ہے، اور جو چیز تمہارے زندگی کے لیے ضروری ہے وہ اس کی تقدیریں بھی خود بناتا ہے۔
جب وہ تمہارے دعا کو قبول بخشنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ تمہارے دل کو جوڑتا ہے، پھر اس کے بعد جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے، اور جب تم ضبط کو باندھ کر خود کو مضبوط کر لیتے ہو نا تو وہ حیران کن انداز میں تمہاری دعا کو قبول کر دیتا ہے، چیزوں کو تمہارے حق میں بدلنا شروع کر دیتا ہے۔ جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو وہ جانتا ہے تمہارے رب کی نگاہ تم پر ہمیشہ لگی ہوئی ہے، جس کا تم نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ناممکن دعاؤں کو رمضان المبارک میں قبول کرنا چاہتا ہے تو وہ تمہاری زندگی کی کوئی بے ترتیبی تمہیں اللہ کی آیات سے چھوڑ کر تمہارے باطن کو ترتیب دے کر سنوارنے لگے گا، اور تمہارے لاحاصل آرزوؤں اور ادھورے خواب تمہیں رات کی تنہائی میں اللہ کے آگے سجدہ ریز کرنے لگیں گے، تو تم سمجھ لو کہ تمہاری بار بار کی گئی درد بھری پکار آسمانی عطاؤں کے ان تاروں کو چھیڑ رہی ہیں جہاں سے رحمت کی وہ برسات برستی ہے کہ جس کی جلد سے حساب بھری زندگی پھر سے سیراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کا قرآن تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہر راستہ پر قائم ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائیوں کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اور جب اللہ تمہاری کوئی من چاہی دعا کو قبول کرنا چاہتا ہے تو اچانک تمہیں علم و عقل کا شعور دیتا ہے جو تمہیں تاریخ گھٹیوں سے نکال کر ایک روشن سیدھی راہ گزر کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو تم پر صاف صاف آیت نازل کر رہا ہے، تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو تمہاری بکھری زندگی کو سمیٹ کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ جان لو کہ اس عظیم رب کا علم تمہاری خواہشات سے بہت وسیع ہے، اور پسندیدہ چیزوں سے ٹوٹ جانے کا مطلب کچھ کھونا نہیں، بلکہ ان عطاعت کو پانا ہے جو تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہت بڑھ کر لکھی ہے۔ یاد رکھو، جس کے حکم سے وقت چلتا ہے اس کے حکم سے وقت بدلتا ہے، اور جب فرش پر مدد کے تمام دروازے تم پر بند کر دیے جاتے ہیں تبھی اللہ تعالیٰ عرش کی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، جو تمہاری صبر سے بھیگی آنکھوں کو شکر کے سجدوں میں بدل دیتے ہیں اور تم مطمئن ہو جاتے ہو۔